السلام علیکم فرینڈس، کیسی ہیں آپ سب؟ تو میری پیاری بہنوں، آپ کو اس سے پچھلی والی ویڈیوز کیسی لگی اس کے نیچے آپ لوگوں نے اپنے کمنٹس وغیرہ اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ آپ ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں آج کس کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ تو میں بات کرنے والی ہوں قرآن پاک کا قلب کہلانے والی سورہ یاسین کے بارے میں، جس کا شمار بہت ہی روحانی اور دنیاوی برکتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسے روزانہ پڑھنے سے دلی سکون بھی ملتا ہے اور آپ کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں اور اللہ آپ پر رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ جہاں تک میں اپنا بتاؤں تو میں روز ایک یاسین شریف لازمی پڑھتی ہوں اور ڈیلی پڑھ کے مجھے وہ روانی سے یاد ہو گئی ہے۔ تو میں گھر کے کام کرتے کرتے بھی اکثر اوقات یاسین شریف پڑھ لیتی ہوں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص دن کے آغاز صبح میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی تمام ضروریات اور مشکلات اس کی دور کر دیتا ہے۔ بخشش اور مغفرت کے لیے بھی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اگر آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کے پرانے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، اور ایک یاسین پڑھنے کا ثواب 10 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر دیا جاتا ہے۔ مشکل اور کٹھن حالات میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اللہ کی مدد طلب کرنے اور کسی بھی جائز حاجت کو پوری کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ روزانہ اگر آپ فجر میں بھی پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کو آپ اپنی دیکھیں گے کامیابی کی طرف آپ جائیں گے۔ میں نے یاسین شریف شروع کی تھی جب میرا فرسٹ بیٹا ہوا نہیں تھا پیدا، اور میں پریگننٹ تھی، ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور اس ٹائم پر میری عادت بن گئی تھی کہ میں ڈیلی بیسس پہ یاسین شریف پڑھتی تھی، لیکن میں پڑھتی تھی ظہر میں، کیونکہ ظہر میں میرے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم ہوتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب میں یا تو عشاء میں پڑھتی ہوں یا پھر میں بالکل مارننگ میں پڑھتی ہوں، لیکن اس سے میری زندگی میں کافی چینجز آئے۔ دیکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے حساب سے اس کو سیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ چیزیں میرے لیے ٹھیک ہیں، غلط ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں۔ اللہ پاک کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے مینیج کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں پہ بھی بیچ میں پھر نہیں آتے ہو۔ اگر آپ کو بظاہر دکھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ اچھا نہیں ہو رہا، یا میرے لیے بظاہر وقتی تکلیف ہے، لیکن وہ آپ کے لیے اچھا ہی ہو رہا ہوتا ہے، اس بات کو آپ اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ کبھی بھی اللہ کا کلام پڑھ کے آپ کو مشکل نہیں آئے گی، ہمیشہ آسانی ہی آئے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے وظیفے کے بارے میں۔ تو سورہ یاسین کا جو وظیفہ ہے وہ بہت بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ جائز حاجتوں کی قبولیت اور بیماریوں سے شفا کے لیے اس کو پڑھنا بہت مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا، میں نے بھی اپنے کیس میں اس کو کیا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ شیئر بھی کروں گی۔ حاجت اور مشکل کشائی کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، وقت میں فجر کی نماز کے بعد یا پھر رات کو سونے کے بعد باوضو ہو کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں، اور ہر مبین، جہاں پر مبین آتا ہے وہاں رک کر آپ اپنا مقصد تصور کریں یا آپ اپنے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ پھر پلٹ جائیں، دوبارہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہاں سے دوبارہ پڑھنا شروع کریں، پھر آپ سیکنڈ مبین پر رکیں، پھر وہاں دعا مانگیں، پھر آپ دوبارہ شروع کریں، پھر اس طریقے سے پورے 7 مبین آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر مبین پر رک کر دعا مانگتے ہیں اور پھر وہیں سے آگے پڑھتے ہیں اور تو نیکسٹ مبین کی طرف چلے آتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ بھی ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن جو دوبارہ پورا پلٹ کر جانے والا ہے نا، وہ بہت زیادہ آزمودہ ہے۔ اس میں نے کافی چیزیں اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ شادی، نوکری، بیماری، اولاد، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، بشرط یہ کہ ایک تو آپ 5 ٹائمز کی نماز پوری پڑھتے ہوں، دوسرا آپ کے منہ سے کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہوئی ہو، کہ کہیں آپ کسی کی بد دعا میں ہو، یا کوئی ایسی بات آپ کے دل میں ہو، یا آپ کسی کے لیے آپ تکلیف کا باعث ہوں اور پھر آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو۔ اگر آپ غلط جگہ پر کھڑے ہیں، اگر آپ ٹھیک جگہ پہ نہیں کھڑے ہیں، تو پھر آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر جائز حاجت، کوئی بھی جائز حاجت ہوگی آپ کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو وہ ضرور آپ کے، اگر حق میں بہتر ہوگی تو وہ ضرور قبول ہوگی، اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو کا یہی ٹاپک تھا میرا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔